الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 165 تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی سورہ انعام جو الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الاعراف شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور ان کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کئی آیات کے شروع میں، کئی صورتوں کے شروع میں، کئی صورتوں میں نہیں بھی ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا کہ اس کی حکمت اصل کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کتاب انزل الیک، کتاب جو تیری طرف نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہے اور قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ کتاب ایک لکھے ہوئے آرڈرز کچھ تم پر نازل کیے گئے ہیں۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین، اور تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں اس سے کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں۔ لتنذر به، کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ، ان کو متنبہ کرو، ان کو خبردار کرو۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے، جو بات ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن کی طرف اشارہ کر کے بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اس کا ایک مقصد نازل بتایا ساتھ میں کہ اس کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کیا جائے، لوگوں کو خبردار کیا جائے، اور جو ایمان والے، جو بات کو مان لینے والے ہیں، جنہوں نے بات کو ماننا ہے، ان کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے، ان کو نصیحت کی جائے کہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ متنبہ کیا جائے اس چیز سے کہ ہم نے کن چیزوں سے بچنا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کوئی عجیب و غریب طریقے سے، یعنی کہ جانوروں کی طرح نہیں گزارنا کہ بس ٹھیک ہے اپنی مرضی سے کرتے چلے جا رہے ہیں جو بھی نہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ قید ہیں، اس کے مطابق ہم نے زندگی کو گزارنا ہے۔ کچھ مقاصد ہیں زندگی کے، اس دنیا میں آنے کے، ان مقاصد کو ہم نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ یہ ایک کتاب کا، اس قرآن کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد جو ہے وہ بتایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم آج اس مقصد کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم نے آج کل اس کا مقصد صرف اور صرف ثواب حاصل کرنا سمجھ لیا ہے، صرف مرے ہوں کو بخشوانا اس کا مقصد ہم نے سمجھ لیا ہے۔ یہ تو اس کا ایک سائیڈ بینیفٹ ہے جو کہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد کچھ اور ہے۔ اصل مقصد اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے خبردار کرنا ہے لوگوں کو، جو غافل لوگ ہیں ان کو بتانا ہے، الرٹ کرنا ہے کہ زندگی ایسی بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فالتو نہیں بھیج دیا دنیا میں، کہ مقصد دے کے بھیجا ہے، اور جو بات ماننے والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے کہ ہم نے کیسے زندگی کو گزارنا ہے۔ وہ اصول ہمیں اس کے اندر سے ملنے ہیں، وہ ہم نے ڈھونڈنے ہیں اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے ہیں۔ یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ جو سائڈ بینیفٹس ہیں وہ اپنی جگہ وہ بھی حاصل ہوں گے، لیکن اصل مقصد وہ نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ اللہ بتا رہا ہے۔ تو میں کہا اتبعوا ما انزل الیکم، اب یہاں پہ سب سے جامع طور پہ خطاب ہے کہ اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، ما انزل الیکم، جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ کتاب جو نازل کی گئی تم تک پہنچائی گئی ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے چلو۔ ما انزل الیکم من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی کہ خود نہیں کوئی لکھ کے لے آیا۔ لوگ یہ بھی الزامات لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ خود لکھ کے لے آتے ہیں، آپ کو کوئی جو ہے بتا دیتا ہے، آپ نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے انزل من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے، انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ اور اولیاء کے تم پیروی نہ کرو، اور ولی کو جو اپنے آپ کو ولی کہنے والے یا دوست سمجھنے والے، ان کی تم نے پیروی نہیں کرنی، پیروی اس کی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اور کو تم بنا کہ یہ فلاں ولی، دیکھو یہاں پہ اولیاء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر لکھا ہے یہاں پہ کہ اور جو اولیاء جو ہیں ان کی تم نے اتباع نہیں کرنی۔ یہاں پہ اولیاء کی اتباع سے منع کیا جا رہا ہے، اصل میں دیکھا جائے۔ اب اولیاء کا لفظ یہاں پہ ہمارے یہاں بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس یعنی کہ سمجھ لیں کہ ولی جو بھی ہم سرپرست سمجھ لیں، اس کا دوست سمجھ لیں، کہ تمہارے جو یار دوست، تمہارے جو بڑے بنے ہوئے ہیں، تمہارے جو سرپرست بنے ہوئے ہیں، تم نے ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ پیروی اصل میں تم نے اسی کتاب کی کرنی جو تم سے طرف نازل کی گئی ہے۔ کسی اور کی پیروی اگر کی جائے گی تو اسی کے انڈر رہ کے کی جائے گی، جو اس کے مطابق ہمیں چلائے گا ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کی پیروی نہیں کرنی۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے تم یاد رکھتے ہو، نصیحت تم بہت کم حاصل کرتے ہو۔
اور یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم بہت کم لوگ ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑا کے دیکھ لیں، کتنے لوگوں میں نظر آئیں گے جو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. بہت کم لوگ ہیں ایسے. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اور آگے فرمایا کہ وکم من قریۃ اہلکناھا، اور کتنی بستیاں، کتنی جو ہے سنگتیں وہ ہم نے ہلاک کر ڈالی، ختم کر ڈالی. فجاءھا باسنا بیاتا وہم قائلون، اور ان کے بعد اچانک سے ہمارا عذاب آیا رات میں، کہ وہ نا وہ دوپہر کو سو رہے تھے، کبھی رات کو بھی آیا اور دن میں بھی آیا، کہ وہ غافل تھے، اپنے مستیوں میں گم ہیں، سوئے پڑے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. اور اچانک سے پھر ان کے اوپر ہماری پکڑ آ گئی. کیوں آ گئی؟ کہ وہ اس سے غافل تھے. جو نصیحتیں ان کو دی ہوئی تھیں، ان نصیحتوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے. پھر میں فما کانا دعواہم، ان کی پکار پھر اصل میں کیا تھی؟ اس جاءہم باسنا، جو ہماری پکڑ ان کے اوپر آ گئی. الا ان قالوا انا كنا ظالمین، مگر انہوں نے یہی کہا پھر کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا. ہم نے اس چیز سے آنکھیں موڑ کے رکھی جو نشانی اللہ میں دکھا رہا تھا. ہم نے ان سے کس وقت نہیں لیا، ہم نے جو ہے طرف توجہ نہیں دی. خود ان کو اپنی غلطیوں کا پھر احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سے ہی ظلم ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں بتایا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، انسان خود اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے. اور ظلم کیوں ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو نشانیاں دکھا رہا ہوتا ہے، اس سے سبق نہیں حاصل کیا جاتا. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو ہم اگنور کر بیٹھتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ اپنی آیات، قرآن کے اندر نشانیاں، اس کو بھی آیات کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنی نشانی تھی تو ان کو بھی آیات ہی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہم جو فائدہ نہیں اٹھاتے، اس سے ہم آنکھیں موڑ لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، تو پھر وہ ظلم کا سمجھو کہ دروازہ ہمارے لیے کھل جاتا ہے، کہ ہم خود اپنے آپ کو اندھیروں میں دھکیل لیتے ہیں. جو روشنی اللہ کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے، اس روشنی سے پھر ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اسی چکر میں پھر ہلاک ہوئے، اپنے آپ کو برباد کیا انہوں نے، کہ وہ اسی غفلت میں پڑے ہوئے تھے. پھر ہماری پکڑ ان کے اوپر آ گئی کہ آخر جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی. لگتا ہے اسے ایک لمٹ ہے، ایک مہلت ہے جو ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں. یہ مہلت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، وقت آہستہ آہستہ شارٹ ہوتا چلا جا رہا ہے دن بہ دن. تو جو اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو آخر وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے پکڑ وہ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے جب پکڑ آتی ہے تو پھر ان کا اور کوئی دعویٰ، کوئی پکار، ان کی کوئی دعا پھر وہ نہیں نکلتی ان کے منہ سے. بس یہ نکلتا ہے کہ ہائے ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہوا تھا. دوبارہ جب وہ وقت آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم چاہے اپنے آپ کو کوسیں، چاہے جو مرضی کریں، وہ وقت پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر وقت دوبارہ وہ نہیں آتا. مہلت ہمارے پاس جب تک اللہ نے ہمیں ایک چھوٹ دے رکھی ہے، ہمیں اللہ کا سمجھ اللہ نے دی ہوئی ہے، اس وقت ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. تو وقت اگر نکل گیا تو پھر پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں سمجھایا اس چیز کو، کہ وہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگیں گے، جو کو پکڑے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں پھر ایک دفعہ واپس بھیج دے، ہمیں دنیا میں ہم اچھے اعمال کر کے آئیں. لیکن بعد میں واپسی نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ جب فرعون نے بھی جو عذاب دیکھ لیا تھا، وہ بھی مان لیا تھا کہ ہاں اب میں مانتا ہوں، لیکن وہ اس وقت ملک ختم ہو چکی تھی، اس وقت اس کا ایمان لانا قبول نہیں کیا گیا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے مطابق ہی معاملات کرنے ہیں. جو موقع ہمیں فی الحال ملا ہوا ہے، ہم نے اسی سے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے اس چیز کی، جو اللہ نے ہمیں نشانیاں دکھائی ہیں اس سے ہم سبق حاصل کریں، اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں. جو اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے یہاں پہ، جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ حوالہ دے کے بتایا ہے، اس کتاب سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس سے اپنی نشانی اخذ کریں، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں گزاریں، اور جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس مقصد کو ہم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.